تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند درود شکر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آنا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی، اور وہ آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، وہ آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے نہ جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے ہی عشرے میں دو عظیم ترین شہادتیں، اور اسی مناسبت سے آج کی اس کانفرنس کا عنوان جو رکھا گیا تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ و اہل بیت، یعنی یہ کانفرنس کا عنوان نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اعلان ہے کہ رسول پاک کی ذات کے محافظ بھی اہل سنت ہیں، آل کے محافظ بھی اہل سنت ہیں، اور پیغمبر کی جماعت کے محافظ بھی اہل سنت ہیں۔ اور اگر شروع میں اس بات کو یوں کلیئر کر دیا جائے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقیقی حقدار اللہ کی دھرتی پر صرف اہل سنت ہیں، تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس میں کوئی اپنا ہو بیگانہ، گورا ہو یا کالا، عالم ہو یا ذاکر ہو، بجائے جاہل کہنے کے، وہ سین ہو یا شین، مسجد والا ہو یا باڑے والا، ایک والا ہو یا ایک درجن والا، کانا ہو یا کالا، ایرانی ہو یا قادیانی، وہ جب جہاں جس جگہ بیٹھ کے اس بات پر بحث مباحثہ گفتگو کرنا چاہے، واللہ ہم کل بھی حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں، ابھی کے ابھی حاضر ہیں۔ اور جو بات میں یہاں پہ عرض کروں گا اس کا تعلق محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ ہو یا پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ، زبان سے نکلنے والی ہر ایک بات کا اللہ کی توفیق سے آج نہیں مرتے دم تک ذمہ دار ہوتے ہیں۔
اگر کوئی ابھی سوال کرنا چاہے تو تب بھی حاضر، اور اگلے سال تک بھی سوال کرنا چاہے تو تب بھی حاضر۔ کچھ ہمارے اپنے بھائی بھی ہوں گے، یعنی وہابی تو نبی نشان میری سانو سنا لگا سے۔ اگر کسی ہمارے اپنے بھائی کے ذہن میں ایسا کیڑا ہے تو اسے بھی ابھی کے ابھی نکال دیں۔ اگر رسالت مآب کے بارے میرا ایسا عقیدہ ہو نہیں، بس کسی کو چونا لگانے کے لیے میں اسے بیان کروں، اگر میں اپنے عقیدے میں جو دو نمبری کروں تو رب تعالیٰ مرتے دم آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے۔ کسی کی خوشنودی کے لیے عقیدہ بنائیں گے نہیں، کسی کے ڈر خوف سے عقیدہ چھپائیں گے نہیں۔ چونکہ مسلمان بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سنی کی ٹنا ٹن ہے تو عقیدہ بھی ٹنا ٹن ہی بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر کی ذات ہو، نبی کی جماعت ہو، نبی کی آل ہو، کل بھی محافظ اہل و سنت تھے، آج بھی محافظ۔ ابھی بھائی اسامہ رضوان صاحب نے آپ حضرات سے ایک وعدہ لیا کہ سرگودا آؤ گے؟ جی بھائی آؤ گے نا انشاءاللہ؟ وقت کی قربانی دیں گے، جان کی قربانی، مال کی قربانی دیں گے، اور یہی دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ڈی این اے ایک حقیقت ہے اور ڈی این اے مستقل سفر بھی کرتا ہے۔ یہ قربانی نہ دے تو کون قربانی دے گا؟ چونکہ بنیاد ہی اس امت کی قربانی ہے، اور آج نہیں، 1450 سال نہیں، 4500 سال پہلے وہ بھی مکہ کی دھرتی پر قربانی دینے والے کون؟ تیرے میرے محبوب پیغمبر کے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی بھی کسی جانور کی نہیں بلکہ دلبر کی، جسے زمانہ اسماعیل کہتا ہے۔ آج جو بعض لوگ ہیں اے گل سمجھ نہیں ہوتی، جدو پڑے جان تواڈے تے مارے جان تواڈے تے جیل جان تواڈے تے پھائے لگن تواڈے، انڈر آبزرویشن بھی تواڈے تے، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، 4 شیڈول بھی تواڈے، سانو پوچھدا کوئی نہیں، تانوں چھڈدا کوئی نہیں۔ تو اعتراض کرنے والوں کو سمپلی سے جواب یہ ہے، حضور معاملہ یہ ہے کہ اللہ قربانی تو لیتا ہے، امتحان تو لیتا ہے، لیکن اس رب کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے لیکن اپنے عاشقوں کا لیتا ہے، منافقوں کا نہیں۔ اور امتحان جتنا سنگین لیتا ہے تو انعام اتنا ہی بہترین دیتا ہے۔ جناب ابراہیم جیسا امتحان دیا کسی نے نہیں، تو ابراہیم جیسا انعام لیا بھی کسی نے نہیں۔ وہ انعام بھی لیا تو کیا محمد عربی کی ذات کا، اور امتحان دیا تو کون سا؟ جناب اسماعیل کی ذات کا۔ اور اسماعیل کون ہے؟ جسے مانگتے 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 مانگنے والا عمر کے اس دوراہے پہ پہنچا جہاں پہ ملنے کی امید بھی ختم ہو گئی، صحیح اور نہیں ملنا۔ جب وہ عرشوں سے نورانی آیا دینے کی خوشخبری لے کر، اس نے کہا اے ابراہیم کے اہل بیت تم پہ خدا کا سلام پہنچے۔ کیا کہا تھا؟ اے ابراہیم کے، اچھا بولیں گے تو بات بنے گی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ معاملات گڑبڑ تبھی ہوتے ہیں جن کو چپ رہنا چاہیے وہ بولنا شروع کر دیں، جن کو بولنا چاہیے وہ چپ رہنا شروع کر دیں۔ جب سے ہم نے بچوں کو چپ کرنا سکھایا، نہیں منہ چپ ہو جا ورنہ بلی آ جائے گی، جب سے ماؤں نے بلیوں سے بچوں کو ڈرنا سکھایا، ڈرانا سکھایا، اس وقت سے کتوں نے گلیوں میں آ کے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس لیے بولنا سیکھیے، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو، تو بولو گے انشاءاللہ۔ جب فرشتہ جو آیا کیا کہا؟ اے ابراہیم کے اہل بیت تم پہ خدا کی طرف سے سلام۔ تو جناب ابراہیم کے گھر میں بیٹے کتنے تھے؟ جی بھائی ایک منٹ،
بیٹیاں کتنی تھی؟ ایک بیٹی۔ داماد کتنے تھے؟ ایک بیٹی۔ نواسے کتنے تھے؟ ایک بیٹی۔ نواسیاں کتنی تھی؟ تو آنے والے نوری نے تو کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت، تو ابراہیم کا اہل بیت تھا کون؟ تو زمانہ جانتا ہے۔ آنے والے نوری نے ابراہیم کی بیوی کو ابراہیم کا اہل بیت کہا، تو نور ایمان والے آج محمد کی بیویوں کو محمد عربی کا اہل بیت کہتے ہیں۔ نوری ہو، نورانی ہو یا قرآنی، کل بھی پیغمبر کی ازواج کو اہل بیت مانتے تھے، آج بھی پیغمبر کی ازواج کو اہل بیت مانتے ہیں، اور ناری نہ کل مانتے تھے، ناری نہ آج مانتے ہیں۔ آنے والا آیا، اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، قرآن نے دعاؤں کو جمع کیا، قرآن نے دعاؤں کو بیان بھی کیا، جبکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، وظیفوں کی کتاب نہیں۔ لیکن انبیاء کی کتابیں اللہ نے نقل کیوں کی؟ جناب ابراہیم بھی بیٹا مانگے، زکریا بھی بیٹا مانگے، فلاں نے بیٹا مانگا، فلاں نے جانشین مانگا، فلاں نے گھر کے لوگ کیوں مانگا، کیوں دعائیں نقل کی؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ پتر مانگنا ہو تو اسی ذات سے مانگو جس کو زمانے کا ہر نبی بھی مانگے، علی بھی مانگے، ولی بھی مانگے۔ مانگنا اسی سے ہے جس سے ابراہیم بھی مانگے اور جس سے اپنے دامن میں اٹھا کے آخری بیٹے کی زندگی محمد عربی بھی مانگے۔ مانگنا اسی ذات سے ہے۔ وہ آیا اور کہا کہ ابراہیم کے گھر والوں، اللہ نے فیصلہ کر لیا تمہیں بیٹا دے گا، تمہیں بیٹا اس عمر میں۔ جب میڈیکل رپورٹس آ گئیں کچھ نہیں ہوگا، جس کو بیٹا دینا تھا اس نے کہا اے سورہ پتر، کیا تعجب کی بنیاد پہ ماتھے پہ ہاتھ مارا، اس عمر میں بیٹا؟ تو آنے والے نے کہا یہ ممکن ناممکن فرشوں کا معاملہ ہے، عرش والے کے ہاں ناممکن کو ممکن بنانا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس نے بیٹا دینا ہی دینا ہے۔ تو تعجب کی بنیاد پہ ہاتھ نہ ہمارا، یعنی ملنے کی امید رہو پھر بھی کہتے بیٹا، اس عمر میں بیٹا، یہ تعجب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یار لوگوں نے کہا نہیں ماتم ثابت ہو گیا، اسے کہتے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان پتی نے کنبا جوڑا۔ بیٹوں کے ملنے پر ماتم کوئی نہیں کرتا۔ اب بیٹا ایسا چھچھندر ہو کہ ڈر خوفی ہو، کل ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا تو معاملہ کھل جائے گا۔ اگر ملنے کی امید نہ ہو پھر ملے تعجب کی بنیاد پہ، ہاتھ یہاں مارا جاتا ہے، اور اگر ڈر ہو کہ راز کھل نہ جائے پھر ہاتھ یہاں مارا جاتا ہے۔ تو آنے والا جو آیا تو کیا کہا؟ اللہ نے تمہیں بیٹا دینا ہی دینا ہے، اور بیٹا کون سا؟ اسماعیل جیسا۔ کون سا اسماعیل؟ جس کو پے در پہ امتحان دے کے پھر مانگا تھا۔ امتحان کیا تھے؟ گھر سے بے گھر ہوئے۔ سب سے پہلی دعوت دی کسے؟ اپنے گھر والوں۔ گھر میں کون تھے؟ اماں بھی ہیں، ابا بھی ہیں۔ گھرانہ کون سا ہے؟ جو بتوں کا پجاری نہیں، بتوں کا ہول سیل ریٹ کا ویپاری بھی تھا۔ جس گھر میں خدا پوچھتے نہیں، گھر میں خدا بنتے تھے، ہر سائز کا خدا، موٹا بھی خدا، سنگل خدا، کالا خدا، گورا خدا، جیسا چاہو ویسا خدا۔ اس گھر میں جناب ابراہیم جو آئے تو سب سے پہلی دعوت کسے دی؟ گھر والوں۔ تو گھر والوں نے کیا کیا؟ چل بوری بستر اٹھا، 4 مہینے کو جا۔ آج جو کہتے نہیں تمہیں تو رب دی پیٹ پئی کہ بستر اٹھا کے نکل پڑے۔ یہ بستر اٹھا کے راہ خدا میں نکلنا ہم نے سیکھا ہی بابا ابراہیم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حالات جیسے مرضی ہو جائیں دعوت تو یہی دینی ہے۔ وہاں بھی دعوت پہلے نمبر کی تھی، یہاں بھی دعوت پہلے نمبر کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے لوگوں کو پہلا نمبر تب بھی کڑوا لگتا تھا، بعض لوگوں کو پہلا نمبر آج بھی کڑوا لگتا ہے۔ نمبر کڑوا نہیں، مریض کے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ جناب ابراہیم نے اصول کیا دیا کہ سب کو چھوڑنا ہے، رب کے دامن کو پکڑنا ہے۔ جس نے رب کو پکڑا اس کا بگڑا کچھ نہیں، جس نے سب کو پکڑا اسے ملا کچھ نہیں۔
امتحان دیے پیدل پہ دیے، حتیٰ کہ ہاتھوں کا پالا وہی جناب اسماعیل رب نے کہا پھر چھری، تو آنے والے کا گیا بڑے ہی مومنانہ شکل میں، بڑی ہی مومنانہ شکل، بالکل ایسی جیسے ایران کے بعض مذہبی نام نہاد لیڈروں کی تصویریں ہیں۔ مجھے کہا پتا ہے تیرے بابا کہاں لے کر چلے ہیں؟ ننے سے اسماعیل نے ایک ہی جواب دیا، ابا جانے پتر جانے تنو بیڑ کی، یہ تیرے بابا تو سوا کرنا چاہتے ہیں، کہ کبھی باپ نے بیٹے کو سوا کیا؟ یعنی رب نے کہا ہے، جب رب نے کہا تو کاٹنے والا کاٹنے کو تیار ہے، کٹنے والا کٹنے کو تیار ہے۔ او دفعہ یہ کب ہوا معاملہ؟ جب ننے اسماعیل کی بابا ابراہیم نے تربیت ایسی کی تھی کہ گھر کی شناخت بتا دی تھی کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ اولاد کو بچپن میں ایسا نظریہ سکھا دے تو گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ کرینم پائے، وہ قادیان والا ہو تب بھی، ایران والا ہو تب بھی، جہنم والا ہو تب بھی، جہنم والا ہو تب بھی۔ باس پتہ نہیں مرزا جہلمی کون ہے، اللہ کی قسم بالکل پتہ کوئی نہیں کون ہے، ہے کون؟ مرزا جہلمی دیوبندی ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، جی بھائی دیوبندی اپنا مانتے ہیں اسے؟ بالکل بھی۔ بریلوی ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے؟ نہیں۔ بریلوی اپنا کہتے ہیں؟ کیا وہ اہل حدیث ہے؟ نہیں۔ اہل حدیث اپنا کہتے ہیں؟ نہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث مانتا ہے؟ نہیں۔ تو حضور ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کے صرف تین ہی مسلک ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان تین کے علاوہ ہم کسی اور کو مسلمان مانتے نہیں۔ جو مسلمانوں کے تین گروہ ہیں ان میں سے ہے بھی نہیں، یہ تین اسے اپنا جانتے بھی نہیں۔ اس پاگل کے بچے سے پوچھئے، پیغمبر کے یاروں کے ایمان پہ بحث بعد میں کرنا، پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر لیں۔ جو تین مسلک ہیں مسلمانوں کے ان میں تو ہے نہیں، یا پھر ہوگا مشرق والوں میں، یا ہوگا مغرب والوں میں، مشرق والوں میں ہوگا تو کانا ہوگا، مغرب والوں میں ہوگا تو کالا ہوگا، یا تو قادیانی ہوگا یا ایرانی ہوگا، یا ایک والا ہوگا یا ایک درجن والا ہوگا، ایک والا ہوگا تب بھی لانتی ہے، ایک درجن والا ہوگا تب بھی لانتی ہے۔ ہم نے پیغمبر کے صحابہ کو مانا، تاریخ کے چیچڑوں کو دیکھ کر نہیں مانا، رب کے قرآن کی 1140 آیات کو دیکھ دیکھ کے مانا، کیونکہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ صحابی کی ذات میں، صفات میں، ایمان میں، ایقان میں، کردار میں، گفتار میں کان کتر کمی کوتاہی تو کب پانی جائے؟ جب یہ چننے والے سے خطا ہو گئی ہو، یہ چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو۔ جب چننے والا ذوالجلال ہے، چمکانے والا آمنہ کا لال ہے، تو ہر صحابی بے مثل بے مثال ہے۔ اسی لیے تو کہا نا سبز پگڑی والے بابا نے کہ ہر صحابی نبی، جی بھائی کہا نا، جی بھائی سبز درخت سے کبھی آگ نکلتی دیکھی؟ جی بھائی درخت سبز ہو نکلتی آگ ہو، اگر کبھی دیکھنے کا ارادہ ہو تو کراچی تشریف لے جائیں، کھارا در میں دعوت اسلامی کے مرکز میں ایک بابا جی بیٹھے ہیں، نام اس کا مولوی الیاس۔ 22 رجب کو اعلان کیا پیغمبر کے یار امیر معاویہ کے نام پر 22 مسجدیں بناؤں گا، شریف کنو آگے لگ گئے، یعنی 14 صدیوں کی چھپی ہوئی رافضیت نکل آئی بہر، بلی نہیں کتی تھیلے سے نکل آئی، گس گس بھر لمبی زبانیں۔ تو بابا جی نے اگلا اعلان کیا کہ 22 نہیں اب 44 مسجدوں کا نام رکھوں گا، سبحان شریف کنو۔ بابا جی نے کہا 44 بھی نہیں 220 مسجدوں کا نام رکھو، یار لو کچھ اور جلے، تو بابا جی نے کام ہی تمام کر دیا کہ 2200 مراکز مسجدوں کا نام رکھوں گا۔ جلنے والے کچھ اور جلے،
اللہ نے بابا جی کو دیا بیٹا تو بابا جی نے نام رکھ دیا پوتے کا، پوتے کا نام رکھا رضا عطار قادری، رضا معاویہ قادری۔ شریکوں کو کچھ اور آگ لگی تو بابا جی نے اگلا اعلان بھی کر دیا، اگر کسی کے دل میں پیغمبر کے صحابی، علی کے بھائی، امت کے ماموں، صحابی رسول، کاتب قرآن، مجتہد ذیشان، فاتح کبیر، حضرت امیر معاویہ کی ذات کے بارے بغض اور کینہ ہو تو جنازہ پڑھنا درکنار چارپائی کو ہاتھ بھی نہ لگائے، چارپائی کو تو نکلی نہ آگ، جلنے والے یوں جلے کر رہے نام اللہ کا۔ یہاں پر امتحان جو دیے، سارے امتحان دینے کے بعد جناب ابراہیم نے ہاتھ کے یوں کا مولا پہلے تو لیتا رہا میں دیتا رہا، اب باری تبدیل کرتے ہیں، لینا کام میرا دینا کام تیرا۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا دنیا جس کو میرا محبوب کہتی ہے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں دنیا جس کو تیرا محبوب کہتی ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا دنیا جس کو زمزم والا کہتی ہے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ دنیا جس کو کوثر والا کہتی ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا جو میرے پورے گھرانے میں ایک تھا، میں تجھ سے وہ محمد مانگتا ہوں جو میرے پورے خزانے میں ایک۔ لیکن خالی نبی رسول پیغمبر نہیں، رسول آئے تو ایسے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کہ رسول آئے تو سر پہ دستار ہو ختم نبوت کی، زبان پہ بیان و حکمت کا، ہاتھ میں کتاب و شریعت کی اتباع کرنے والی جماعت ہو۔ تو رب تعالیٰ نے جواب کون سا دیا کہ پیارے خلیل اب رب کی دین عطا کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ تو نے نبی مانگا تو نبی ایسا دیتا ہو کہ نبیوں میں ایسا نبی کوئی نہیں، کتاب مانگی تو کتاب ایسی دیتا ہو کہ سب دنیا میں آنے والی آسمانی کتابوں میں ایسی کتاب کوئی نہیں، تو نے جماعت مانگی تو جماعت ایسی دیتا ہو کہ 1.25 انبیاء کی امتوں میں ایسی جماعت کو نہیں، نبی نبیوں کا سردار ہے، کتاب کتابوں کی سردار ہے، جماعت امتوں کی سردار ہے۔ کائنات کے اندر پیغمبر کا ثانی بھی کوئی نہیں، کتاب کا ثانی بھی کوئی نہیں، جماعت کا ثانی بھی کوئی نہیں۔ کتاب وہ ہے جس کی سب سے پہلی تلاوت خود خالق کے کائنات نے کی ہے، اور جماعت وہ ہے جو آئی بعد میں رب نے راضی ہونے کا اعلان پہلے کیا ہے، اور رسول وہ ہے جو آئے گا سب سے آخر میں۔ رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ رب نے نبی بھی دیا تو ایک نمبر، کتاب بھی دی تو ایک نمبر، جماعت بھی دی تو جماعت بھی دی تو۔ گھر میں آگے مہمان، مولوی صاحب نے کہا پتر دوڑ کے جا کینچی مار کی، کینچی مدار الفتح فلادہ سے اچھا سا سامان لے کر آ، اگر تو آدھے گھنٹے میں آ گیا تجھے انعام میں دوں گا پورے 500 روپے۔ اس نے سائیکل پھینکی، پڑوسی سے منت ترلا کیا، موٹر سائیکل لی، جان پہ کھیلا، سامان لیا، 25 منٹ میں واپس آیا، ابا جی سے مانگا انعام تو ابا جی نے 5 نوٹ دیے 100 کے، اور ہر نوٹ پر لکھا تھا عید مبارک۔ اس نے کہا بابا جی احمدی 2 نمبری، آپ نے امتحان لیا اپنی مرضی کا، اب انعام اگر دینا ہے تو 1 نمبر دیجئے، 2 نمبر نہ دیجئے۔ مانگنے والا جب بھی انعام مانگتا ہے تو 1 نمبر مانگتا ہے، دینے والا جب بھی دیتا ہے تو انعام 1 نمبر دیتا ہے۔ ابراہیم نے مانگا تو 1 نمبر، نبی نے اللہ نے دیا تو وہ بھی 1 نمبر ماننا پڑے گا۔ رب نے نبی دیا تو وہ بھی 1 نمبر، کتاب دی تو 1 نمبر، جماعت دی تو وہ بھی 1 نمبر۔ ہاں جو 2 نمبر تھے ان کو 2 نمبر ہی دکھائی دی، اتنے سامن کے اندھے کو ہرا ہرا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھلے وقتوں میں وہ بندہ کراچی لاہور گیا کمانے کے لیے، وہاں سے شیشہ آئینہ لے کر آیا۔ اس دور میں شیشہ آئینہ عام نہیں تھا، ہماری مائیں بہنیں بیٹی بھی پرانے دور میں کرتی کیا تھی، جب میرے بھائی ایک پرات میں پانی بھرا اور اپنی مانگ نکال لی، سارا کچھ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آئینہ جو آیا بندہ لے کر آیا، آئینہ گھر میں لا کے رکھا، جیسے میرے بھائی یہاں پہ باہر بھونپو بجا، سائیکل پہ ہارن بجا، بچہ اٹھا، ابا کی جوتی بیچی، ایسے ہی جیسے کسی شریف آدمی نے امین چکیروی کی جوتی اٹھا کے بیچ دی ہو۔ خدا کا نام مانو یار، گجراتیوں والا کام سرگودے بھاگنا شروع کر دیا، مہمان بھی جوتی گئے یہاں سے، جوتا اٹھایا بیچ دیا۔ ایس کریم خریدی، ایس کریم کھائی، ناک کے ساتھ منہ کے ساتھ، تو چہرے پہ ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی خاصی۔ اچانک جو بچے کی نظر پڑی نا شیشے پر تو گھبرا کے پیچھے ڈر کے بھاگا۔ 80 سال کی بوڑھی اماں دوڑی، اللہ خیر کرے بچہ ڈرا کیوں ہے؟ جیسے اماں نے شیشے میں دیکھا 80 سال پرانا ماڈل، جھریاں جھری پڑی ہوئی، اماں نے چہرہ دیکھا اور زبان پہ ایک جملہ ہے، بڈھی منحوس عورت، شرم نہیں آتی بچوں کو ڈراتی ہے، اٹھا بھی اپنا میں شیشہ بھی ہے۔
آج جو کہے گا نہیں 2 نمبر، تو یاد رکھیے گا نبی بھی 1 نمبر ہے، کتاب بھی 1 نمبر ہے، جماعت بھی 1 نمبر ہے، اور یہ ایسے 1 نمبر ہے کہ اس آئینے میں جو جھانک کے دیکھے، یہ آئینہ ایسا کشماتی آئینہ ہے جو حرام کو حرام دکھاتا ہے، حلال کو حلال دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک رب نے دیا تو 1 نمبر، ابراہیم نے مانگا تو بھی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا، کالے نے بھی کہا، کانے نے بھی کہا، کالے نے کہا نہیں نبی تو آیا تھا عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے، لیکن دنیا سے ناکام چلا گیا۔ کانے نے کہا نہیں نبی تو آیا تھا کہ کامل دین لے کر نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں کانے اور کالے دونوں سے کہتے ہیں، ایک نے 1 مانا، دوسرے نے 12 مانے، کہ نہیں دین نئی شریعت نئی کتاب لے کر آئیں گے۔ عقل کے اندھو چگت کے بچوں اتنا تو بتاؤ میرا نبی چھوڑ کر آیا کیا تھا جو تم لے کر آؤ گے؟ جو دین خدا کے نبی محمد عربی لے کر آئے اس دین میں کمی تم بتا دو۔ نبی نے چھوڑا کیا ہے جو گھسیٹی کا پتر لے کر آئے گا؟ اور نام دیکھی، فرشتہ ٹیچی ٹیچی، ماں کا نام گھسیٹی، گھسیٹی کس نے، کہاں، کیوں، کب، اللہ بہتر جانے۔ کم از کم نام تو سچ کا رکھ لیتے۔ ہمارا پیغمبر کائنات میں آئے تو نبی کی میلاد بھی اعلیٰ ہے، نبی کی وفات بھی اعلیٰ ہے، نبی کا مسکن بھی اعلیٰ ہے، نبی کا مدفن بھی اعلیٰ ہے۔ مدفن تو ایسا پاکیزہ، اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی۔ جناب ابو بکر نے کہا سنو، میں نے خدا کے نبی سے پوچھا تھا، آمنہ کے لال نے فرمایا تھا انبیاء جہاں پہ فوت ہو جائیں تو انبیاء کی لاشوں کو منتقل نہیں کرتے، نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے نبی کو وہیں پہ دفن کرتے۔ واللہ ہمیں آج اس بات پر فخر ہے، نبی کے دور میں ہوتے تب بھی فخر ہوتا، تب بھی۔ مرزا قادیانی کو ماننے والوں تم ہمت کر کے بتاؤ تمہارا نبی جہاں پہ مرا تھا تم میں حوصلہ ہے وہاں پہ دفن کر دو؟ جی جی بھائی، ہمارے رسول جہاں پر انتقال کر جائیں، ہم تو واللہ آج بھی 71 جگہ مسجد جو بنائیں تو مسجد کا نام تب بھی رکھ دیں، جی بھائی، مدرسے کا نام رکھیں، گھر کا نام رکھیں۔ ہمت کرو تم بھی اپنے کسی گھر کو بنا کے سجا کے ٹہا کے بتیاں لگا کے پھر سنگ مرمر پر لکھاؤ نا جہاں پر تمہارے نبی کا انتقال ہوا تھا، پتہ تو لگے نا کتنا پاکیزہ طبیعت کا مالک تھا۔ نبی جو کائنات میں آئے، ایک نے کہا نہیں ناکام ہو گئے، دوسرے کہا نہیں پھر بھی ضرورت تھی۔ ضرورت کب ہوتی بھائی؟ جب پہلے نے کام مکمل کیا نہ ہو، جب پہلا کوئی چیز ادھوری لے کر آیا۔ ہمت کر کے بتاؤ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل میرے نبی نے پیش نہیں کیا تمہارے نبی نے پیش کیا؟ میرے رسول تو اتنے اعلیٰ ہیں کہ محمدی تو محمدی، مائیکل ایچارٹ ہے، مذہب عیسائی ہے، کتاب لکھی دا 100، پوری کائنات کی 100 عظیم ترین شخصیات، پڑھنے والا کون ہے؟ مائیکل ایچارٹ لکھنے والا، مذہب عیسائی کلمہ پڑھتا ہے جناب عیسیٰ کا۔ کس کا؟ کس کا؟ جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، کتاب لکھی دا 100، دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیات، اور سب سے پہلا نام نہ جناب عیسیٰ کا نہ جناب موسیٰ کا، نام لکھا تیرے میرے محبوب پیغمبر محمد عربی کا۔ اچھا اس میں میرے رسول کا نام بھی ہے، امتیوں کا نام بھی ہے، یہ نا بھائی، غیر مسلموں کا نام بھی ہے۔ ہمت کر کے دنیا بھر کے مرزائیوں اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں تمہارے نبی کا نام کہیں پر ہے؟ جی واللہ یقین مانے کہ درجہ 4 کے ملازمین میں بھی نام کوئی نہیں، اور ایسے چغت کے بچے کو ملازم رکھتا کون ہے جو گڑ کے ساتھ استنجا کرے مٹی کے ڈھیلے کھا جائے؟ بندہ چک 71 سے بیٹھے نا اور جانا ہو چوکی بھاگڑ تک، اور بندہ 2 مرتبہ کہہ دے رکشے کے ڈرائیور سے یار میں کو پہی ٹیسٹ کرا کو شوگر تو نہیں کرنا،
یعنی چک 71 کا رکشا ڈرائیور بھی جانتا ہے کہ 10-15 منٹ میں بندے کو 2 مرتبہ یہ ہو جائے تو معاملہ شوگر کا ہے. لیکن یہ جو انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا، شوگر کا مریض تھا، گڑ دبا کے کھاتا تھا. اسے کہتا ہے کہ عقل دیا موجہ ہی موجہ. ایک شوگر اوپر سے گڑ دبا کے، یعنی ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. پھر پیشاب جو آتا زیادہ تو استنجے کے لیے جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتے تھے. بھلکڑ ایسا تھا، مٹی کے ڈھیلوں کو کھا جاتا تھا، گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا. اگر آج کو بندہ گڑ کے ساتھ استنجا کر لے تو یقین مانے کہ سرگودا کے سبزی منڈی کی ساری مکھیاں اس کے پچھواڑے پر ہوگی. ایسا نہیں، یعنی یہاں شہر کی مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے، اور میرا رسول ایسا جس کے وجود پہ اللہ مکھی کو بیٹھنے ہی کوئی نہیں. ایک مکھی آئی تھی، اڑتی اڑتی آئی، لیکن اتنی بلندی پر تھی کہ میرے محبوب پیغمبر کے قد مبارک سے نیچے نیچے تھی. پوچھا نیچے نیچے کیوں؟ اوپر اڑ کے نبی کی بے ادبی نہ کر بیٹھے. رسول پاک کی بارگاہ میں آئی، سیدھی رسول پاک کے پاس. کس کے پاس؟ کس کے؟ سیدھی رسول پاک کے پاس، نہ ابو بکر کے پاس نہ علی کے پاس. کسی نے پوچھا بھولی کیوں نہیں؟ بجائے نبی کے علی کے پاس چلی جاتی. جواب ایک ہی ملتا، میں کو سر کو دے دی ملنگڑی تھوڑی تو پہچان ہی نہ سکو کہ نبی کون ہے علی کون ہے. نبی کو پہچانا. سیدھی نبی کے پاس جو آئی تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرے بھاگ کھل گئے، قریب میرا چھتا موجود ہے، شہد تیار ہے، کسی یار کو بھیجیے وہ شہد توڑے، چھتا توڑے، شہد لائے، آپ بھی کھائیں آپ کے یار بھی کھائیں. سبحان اللہ. اچھا میرے ساتھ میرا ڈرائیور بھی موجود ہے، اور الحمدللہ ایسا میرا ڈرائیور ہے، حکیم کے پاس گیا، میرا پیٹ خراب ہے، اس نے آنکھوں کے ڈراپس اٹھا کے دے دیے. کا مسئلہ تیرے پیٹ کا نہیں، تیری آنکھوں کا ہے. جو مجھے ملا کھانے کو وہی میرے، اور بلّہ میں نے ان سے کہا نہیں کہ اسے بھی ساتھ کھلاؤ. کیوں؟ چونکہ میرے ساتھ تو تھا. تو مکھی نے کیوں کہا کہ آقا آپ بھی کھائیں اور آپ کے یار بھی؟ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے میں مکھی ہوں، لیکن گندگی کے ڈھیر والی مکھی نہیں، جو محمد کو تو مانو، محمد کے یاروں کو نہ مانو. آقا آپ بھی کھائیں، یاروں کو بھی کھلائیں. رسول پاک نے کھا کے بات فرمائی، اب اتنا میٹھا شہد تیار کیسے کرتی؟ اصول کیا ملا؟ جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا بھائی کبھی کبھی کھانے کی تعریف بھی، چودھری صاحب سے جماعت بیٹھتے کبھی نہیں تھے، اکھڑ مزاج بڑے تھے. تبلیغی جماعت والوں نے ایسا قابو کیا کہ لسوڑا بھی کیا چپکتا ہو جو تبلیغی چپکے. اخیر بیچارے چودھری صاحب کو تب جان چھڑانی پڑے، 3 دن لگا دی. امیر صاحب نے کہا دیکھو بھائی کھانے کی تعریف کرنی چاہیے. بیچارہ گھر میں جو پہنچا، بیوی نے رکھ دال سامنے پکا کے اور ایک لقمہ کھایا، کہا سبحان اللہ، پھر کھایا سبحان اللہ، پھر کھایا سبحان اللہ. بیگم نے اٹھایا جھاڑو 5-7 پلا دیے. بدبخت آدمی، پچھلے 25-30 سال سے میں تیرے نکاح میں ہوں، آج تک کبھی تو نے تعریف نہیں کی. آج پڑوسن نے دال کیا بھیجی، ہر لقمے پر کہتا سبحان اللہ. تو تعریف کرنی چاہیے لیکن دیکھ بھال کے اپنی ذمہ داری. یہاں پہ رسول پاک نے شہد تو کھایا، ساتھ تعریف بھی کی، کیا بڑا کمال بیٹھا ہے. اصول کا ملا، اگر دعوت کوئی چھوٹے گھرانے غریب آدمی بھی کرتے تو تعریف ایسی کرو کہ وہ بھی خوش ہو جائے، یار اچھا کھانا کھایا. بگڑے گا کچھ نہیں آپ کا، لیکن اس کا مان بڑا بڑھ جائے. کائنات کے سب سے بڑے انسان نے کیا کہا؟ اتنا میٹھا شہد تیار کیسے کرتے؟ کسی غریب آدمی کو دیکھے نا بھائی، کبھی کپڑے اس کے دیکھے، ایک یہ ہے کہ اوہ کپڑے دھو نہیں سکتا تو یقین مانے سال تک بیچارہ یوں ہی رہے. اور اگر آپ یوں کہتے یار واہ کمال ہو گیا، تو نے شلوار قمیض کا رنگت میچ کیسا کیا، اگلا سوٹ میں سلواؤں گا تو ایسا ہی سلواؤں گا، اس بندے کی پھر خوشی نہیں. یا چھوٹی سی مکھی، چھوٹی سی دعوت، اور سب سے بڑا انسان، عرشوں کا مہمان، خدا کا محبوب پیغمبر، اور اتنا میٹھا تیار کیسے کرتی ہے؟ کہ رسول اللہ 20 میل تک اڑتی ہوں، پتا پتا، بوٹا بوٹا، ڈالی ڈالی، پھل کوپل جو بھی ملے قطرہ قطرہ چوس کے جمع کرتی ہوں.
تو رسول پاک نے فرمایا کہ پھولوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، یہ تو بڑا میٹھا ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ، ہم جب شہد تیار کرتی ہیں تو شہد کی ساری مکھیاں جب قطرہ قطرہ یہاں پہ کشید کر کے لاتی ہیں تو آپ کی ذات پہ درود پڑتی جاتی ہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ کڑوی کو بھی میٹھا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تبلیغی جماعت والے پاگل کملے جھلے نہیں ہیں جو صبح شام کہتے ہیں بھئی ایک تسبیح 30 کلمے کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح صبح بھی شام بھی، جو دن میں 200 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اور آمنہ کے لال ارشاد فرمائے جس نے دن میں 50 مرتبہ درود پڑھا قیامت کے دن میں محمد اس امتی سے مسافہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول پاک کا ہاتھ اس کو لگ جائے، جی اللہ کے نبی نے رومال سے ہاتھ پوچھے صحابی کو دے دیے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ کروں کیا؟ فرمایا دے گا، اگر کبھی میلا کچیلا ہو بھی جائے تو دھونا شونا نہیں، تندور میں ڈالنا صاف ہو جائے گا۔ سبحان۔ تندور میں ڈالنا، تندور میں کپڑا جائے تو جل کے خاک ہو جائے، سیاہ ہو جائے، اور یہاں پہ رسول پاک کے ہاتھ جو لگے تو آگ بھی اثر کوئی نہیں کرتی۔ سبحان۔ کپڑے کو ہاتھ لگے تو اثر کوئی نہیں کرتی، امتی کے ہاتھوں میں آمنہ کے لال کا ہاتھ جو آ جائے تو بیڑا پار ہی پار ہے۔ سبحان اللہ۔ 50 والے کو یہ ملے گا، جو 200 مرتبہ پڑے تو انہیں کیا ملے گا؟ درود نہیں پڑھتے۔ او بھائی ان کی بات تو سن لے، یہ صرف اتنی سی بات کرتے ہیں درود پڑھیے ضرور پڑھیے، مگر درود حضور پڑھیے۔ کاش کہ تو نے فضائل اعمال میں فضائل درود شریف کو پڑھا ہوتا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دن میں 200 مرتبہ درود پڑھنا رسول خدا کی ذات پہ امتی پر واجب ہے، امتی پر واجب۔ اور انشاءاللہ 13 ربیع الاول بعد نماز عشاء بڑا فیکٹری ایریا سرگودا میں جو کانفرنس ہوتی سالانہ، اس سال بھی ہوگی انشاءاللہ 13 ربیع الاول۔ آنے والے مہمان خصوصی اورنگزیب فاروقی صاحب، میں نے اور انہوں نے 58 دن گزارے پاکستان کے بڑے ہی تفریحی مقام اڈیالہ جیل میں۔ یقین مانے اتنا ٹھنڈا میٹھا موسم، بستر بھی سرکاری، کھانا بھی سرکاری، پانی بھی سرکاری، اور ساتھ والی چکی غازی ممتاز قادری کی تھی۔ جس رات ممتاز قادری کو پھانسی لگی اگلے ہی دن دیوبندیوں کے چیف اورنگزیب فاروقی نے اعلان کیا سارے نکالو قرآن پاک کا ختم کرو، اس سال ثواب کریں گے۔ ارنور نامی پٹھان نوجوان نے کہا مولوی صاحب پتہ وہ کون تھا؟ بریلوی تھا۔ تو دیوبندیوں کے صدر نے کہا یہ نہ دیکھو کون تھا، اتنا دیکھو کٹا کس کے نام پر ہے۔ ہم نے جب بھی پہچانا نسبت محمد مصطفیٰ کو پہچانا ہے کہ جو نبی کا غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ رسالت مآب کی ذات پہ پڑھا جانے والا درود اتنا بڑا وظیفہ ہمارے بعض اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا، جو بھی پریشانی ہو اسی پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے پیغمبر کی ذات پر درود پڑھتے جائیے، اللہ مشکلات بھی آسان کرے گا، رب کی نظر میں محبوب بھی بن جاؤ گے، نبی کی شفاعت بھی ملے گی، مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو رسول ہمارا ایسا کہ ادھر جو ہے گڑ کے ساتھ اسنجا کرنے والا، شہر کی ساری مکھیاں اس کے پچھواڑے پر ملتی ہیں، ہمارے پیغمبر کے وجود پہ مکھی بیٹھتے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے نبی دیا تو ایک نمبر کتاب دی تو ایک نمبر جماعت دی، تو ادھر سے پھر کانا بھی بولا کالا بھی بولا۔ مجھے یاد ہے نا نبی پاک کے وہ تھے تو سوالات، لیکن ان میں صرف 3 مسلمان رہے، باقی نعوذ باللہ کافر ہوئے، اور جو 3 مسلمان رہے وہ بھی نعوذ باللہ دل میں کچھ اور ہوتا تھا، زبان پہ کچھ اور ہوتا تھا۔ یعنی 1.25 لاکھ نے اسلام کو کفر بنا دیا، جو 4-3 باقی بچے دل میں کچھ ہوتا تھا زبان پہ کچھ ہوتا تھا۔ تو ان سے پوچھو بدبختو اتنے تو بتاؤ جو رسول اللہ نے دیا تھا، وہ رسول دین جو لے کر آئے وہ دین گیا کہاں؟ آج جب بات کی جاتی ہے پیغمبر کی ذات کی، نبی کی کتاب کی، رب کے محبوب پیغمبر کی جماعت کی، تو معاملہ افراد اور شخصیات کا نہیں ہے، پورے کے پورے دین کے دفاع کا ہے، پورے کے پورے دین کے دفاع۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر احسان الہی ظہیر و تقوی،
مسلک بریلوی کی مولانا عارف چشتی شہید ہوں تب بھی، دیوبندیوں کا چند ہڈیوں کا مجموعہ ہو حق نواز جھنگوی تب بھی، سب کچھ لٹا کے پیغمبر کے صحابہ کی ذات کو بچایا کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بچیں گے تو دین بچے گا، صحابہ بچے گا تو دین بدر کے میدان میں صحابہ تھے کتنے؟ جی بھائی، کافر کتنے تھے؟ ایک ہزار۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے صحابہ کو بچانے کے لیے، کافروں کو کھڈے لین لگانے کے لیے، کتنے؟ قرآن کہتا ہے 1000 2000 3000 5000۔ وہ عاد و سمود کی قوم اتنے اونچے لمبے قد پہاڑوں کو تراش کے مکان بنا لیتے تھے، اس پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے رب تعالیٰ جو فرشتے بھیجے ان کی تعداد کتنی تھی؟ آیا ایک ہی تھا، سارے ملنگوں کو اٹھایا پلٹایا اور یوں پٹکا جیسے بھارا کو اسلام آباد مری کے روڈ پہ بھنگ پینے کے بعد ملنگ پڑے ہوتے، یعنی پورے شہر کی تباہی کے لیے ایک، اور 1000 کافروں کے مقابلے کے لیے 5000۔ تو ذہن میں سوال ہی آتا ہے کہ مولا کہ مکہ کے مشرک کافر اتنے تگڑے تھے کہ آپ نے ان کو مٹانے کے لیے 5000 فرشتے بھیجے، اور 5000 فرشتے آئے کیسے؟ سفید گھوڑوں پر آئے، پیلا رومال باندھ کے آئے۔ کون سا بھائی؟ دیلا کیوں آئے تھے؟ صحابہ کو بچانے کے۔ بعض کہتے ہیں رتی ٹوپی کی تو آئی، ہم کہتے ہیں احد کے میدان سے۔ کیسے؟ پیغمبر کا صحابی ہے، مختصر سا وجود ہے، اسٹائل ذرا ہٹ کے جب دشمن کے مقابلے آتے تو زرہ پہن کر نہیں، سرخ رنگ کا کپڑا سر پہ ٹائٹ کر کے باندھتے، میدان میں اترتے، اکڑ کے چلتے۔ تو پیغمبر کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ذرا چال دیکھیے، ہڈی پسلی چال ہے، اکڑ کے ایسے چلتا ہے، جبکہ غرور والی چال تو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا یار تو بات بالکل ٹھیک کرتا ہے کہ اکڑ کی چال رب کو پسند نہیں، لیکن جو شریف کے سامنے اور کافر، تو پھر اگرچہ اورنگزیب فاروق کی اتنا سا ہو، لیکن اس کی اکڑ کی چال کو دیکھ کے اللہ بھی عرشوں سے ناز کرتا ہے، یعنی ایسی چال جس سے دشمن کو آگ لگ جائے، یہ غرور نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے ایسی اللہ۔ سرخ ٹوپی تو وہاں سے آئی، پیلا رومال تک ہم کہتے بدر سے آیا۔ کیسے آیا؟ اللہ نے جن فرشتوں کو دفاع صحابہ کے لیے بھیجا تھا ان کے سر پہ رومال کیسے تھے؟ پیلا تھا۔ کیسا؟ پیلا تھا۔ پیلا رومال دفاع صحابہ کے لیے رب نے بھیج کے بتا دیا کہ پیلا رومال کافروں کے ساتھ جب بھی پپی کے لیے نہیں بلکہ نبی کے یاروں کے دفاع کے لیے۔ پھر کیا کیسے؟ یا تو پھر اخیر ہی پیلے رومال نے دشمن کو ایسا پیلا کیا کہ یار لوگوں کے پیمپر بھی پیلے پیلے ہی نکل رہے آج۔ ایسا جو بل پیش ہوا کہ بلوں میں چھپے ہوئے بلی کے بلوں بڑے بل بلاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اسی اے نہیں کرا کہ پتہ تو جو مرضی کر لو۔ یہ دفاع تو ہو گیا، یہ دفاع جن کو تکلیف ہے نہیں اے سنی اہل بیت نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندر پہلے بل کا نام پڑھ لو، بل میں لکھا یہ ہے کہ تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ کا بل۔ ہم نے اہل بیت کو مقدم رکھا صحابہ کو۔ اگر تمہیں پھر ٹینشن ہے کہ نہیں سنی اہل بیت کو نہیں مانتے تو واللہ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں بل تم لے کر آؤ، اور بل میں عبارت کیا ہو؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات میں جو بندہ شک شبہ کا اظہار کرے، علی کی ذات کی توہین کرے، علی کی ذات پر کسی قسم کا معاملہ اعتراض کا اٹھائے، اس کی سزا 10 سال نہیں، عمر قید نہیں، جہاں پر بھونکے وہیں پر ٹھوکو۔ بل تم لے کر آؤ، سائن ہم کرواتے ہیں۔ جو سیدہ فاطمہ کی شان میں توہین کا ارتکاب کرے، جناب حسن و حسین کی شان میں توہین کا ارتکاب کرے، وہاں پہ 10 سال عمر قید نہیں، سیدھی سی بات ہے، جہاں پر بھونکے وہیں پر ٹھوکو۔ بل تم لے کر آؤ، سائن ہم کرواتے ہیں۔ تمہاری ٹانگیں کب کب آتی ہیں؟ بلکہ جی بھائی ٹانگیں
کہاں پہ ٹانگ رکھی نا بھائی، کہاں پہ ٹانگ رکھی. اللہ خیر کرے. شنید یہ ہے کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم یہ ہوں گے جو کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوگا میں پاکستان کی وزیر اعظم بول رہی ہوں. تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں، ہم پوری جرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا کرو. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ میں بک سے اہل بیت کا مریض بھی کوئی نہیں، میں بک سے صحابہ کا مریض بھی کوئی نہیں. آج ڈی پی او سرگودا جو اعلان کرتے ہیں کہ رات 11 بجے کے بعد کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا. کچھ بیٹھے ہو نہر کے پل پہ، بڑا کوئی ظالم قسم کا آدمی، بڑا سخت قسم کا اس نے قانون بنا دیا، لیکن مولوی کو ٹینشن ہی کوئی نہیں. نماز پڑھنی 9:15 9:30 فارغ ہونا ہے، 10 بجے کے گھر پہ جا کے سو جانا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. کیوں؟ نہ چور ہیں نہ ہمیں کوئی ٹینشن. 11 بجے کے بعد کوئی نہ نکلے. ٹینشن کس سے ہوگی؟ جس نے دن میں کسی کی بکری دیکھی ہوگی رات کو اٹھانی ہوگی. تو یہاں پہ کب کبھی تاری انہی پہ ہے جن کا دین تبرہ ہے، اور یہ دنیا میں واحد مذہب ہے جن کے ہاں گالی دینا دین ہے. جن کے ہاں گالی دینا نہیں. توہین کیا ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. تو توہین کیا ہوگی، کہاں تک توہین ہو سکتی ہے؟ یہ 21ویں صدی کا اعجاز ہے کہ بھونکنے والے پوچھتے ہیں بھونکنا کہتے ہیں. بھونکنا، یہ عجیب قسم کے بھونکنے والے ہیں. اور یاد رکھیے گا ان کی اپنی کتابوں میں موجود کیا ہے. 5 کتابوں کے حوالے یاد رکھیے گا. پہلی کتاب ہے وسائل الشیعہ، لکھنے والے کون؟ حر العاملی. دوسری کتاب بحار الانوار، لکھنے والے کون؟ ملا باقر مجلسی. تیسری کتاب کون سی؟ جامع الاخبار، لکھنے والے کون؟ شیخ محمد سبزواری. چوتھی کتاب فقہ الصادق، لکھنے والے کون؟ الشیخ محمد صادق روحانی آیت اللہ صاحب. 5ویں کتاب کون سی؟ شہید ثانی، کتاب کا نام مسالک الافہام. اور ان 5 کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی توہین کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، اور نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والا ایمان سے فارغ ہو جائے گا. ایمان سے کتاب بھی تمہاری، بات بھی تمہاری، باپ بھی تمہارا، باپ بھی تمہارا. تائید ہم کرتے ہیں، تائید ہم کرتے ہیں. چلیں اب کچھ 2-4 باتیں اور بات اپنی ختم. اعتراض کیا ہوتا ہے؟ نہیں اے مولا حسین بھی نہیں مانتے، اے میں لگے رہے مولا حسین بھی نہیں مانتے. کون سے حسین کو ماننا ہے؟ وہی جو علی کا بیٹا ہے. تو جناب علی کے تو 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں، 9 جناب علی کی بیویاں. کون سے بیٹے کو ماننا ہے؟ نہیں یہ پیغمبر کی آل جو ہے، ہم تو پیغمبر کی آل کو یوں مانے نہ 3 کو مانے. ہم نہ 3 والے، نہ 5 والے، نہ 12 والے، نہ 14 والے، نہ 72 والے. ہم تو نبی کی آل کو مانے، اور 1 to آل کو مانے، آل to آل کو مانے. کیوں؟ چونکہ ہم نہ کانے ہیں نہ کالے ہیں، نہ کسی لانتی کے کانے ہیں. ہم تو جناب علی کی 9 بیویوں کو مانے، 17 بیٹوں کو مانے، 18 بیٹیوں کو مانے، 27 دامادوں کو بھی. نہیں حسین کو نہیں مانتے. میں حسین ہے کون؟ یہ علی کا بیٹا ہے. تو جناب علی کی 9 بیویاں کون سی بیوی کا بیٹا ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا. نہیں تو ابھی تینوں کی پتا، چل ہمیں تو پتا کوئی نہیں، تو ماما تو بتا دے. یہ نکاح ہوا تھا؟ جی بالکل ہوا تھا. ہم نے ہمت کر کے بتا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی. نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جو آیا تھا وہ علی کا وکیل کون تھا؟ کتاب تیری کہتی ہے، بحار الانوار کتاب تیری ہے، کشف الغمہ کتاب تیری ہے، جلال عیون کتاب تیری ہے، اور بھئی یہاں پہ حیات القلوب کتاب تیری ہے، سیرت شہادہ معصومین کتاب تیری ہے، احسن المقال کتاب تیری ہے. اور تیری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی علی کی بیوی بیٹی نبی کی، اور نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی کے موقع پر سیدہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے لیے مانگنے جو علی کا وکیل بن کر آیا تھا، اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. چل تو بتا ہمت کر کے فتویٰ تیرا کہ نہیں مولا حسین کو نہیں مانتے.
جو حسین کو تو وہی مانے گا جو حسین کے اما ابا کو مانے گا، اما ابا کو وہ مانے گا جو اما ابا کے نکاح کو مانے گا، نکاح کو وہ مانے گا جو نکاح کے گواہوں کو مانے گا۔ ہمت کر کے بتا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کی بیٹی کی شادی کے موقع پر جبرائیل نے کن یاروں کا نام بتایا تھا؟ نبی نے گواہ بنایا تھا، علی نے اپنایا تھا۔ وہ گواہ تھے کون؟ نہیں پڑھا تو کتاب میں بتاتا ہوں۔ الکافی کتاب تیری ہے، جبریل امین آئے رسول پاک مدنی کریم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عرشوں پہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ ہوگا، تو فرشوں پہ اعلان آپ کر دیجئے، اور اعلان اکیلے نہ کیجئے، یاروں کو بلا کے گواہ بنا کے پھر کیجئے۔ رسول پاک نے پوچھا جبرائیل کہ تو بتا کہ گواہ ہوں گے کون، یار کون سے ہیں؟ تو اللہ نے چنے سیدنا علی فاطمہ کے نکاح کی گواہی کے لیے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، 3 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ نے آپ کی بیٹی کے نکاح کے گواہوں کے طور پہ چن لیا، ان 3 کے نام الکافی کتاب میں موجود۔ اور الکافی کتاب کون سی ہے؟ اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ حاضر کافی لشیعتنا، کہ 12ویں امام نے کہا کہ قیامت تک کے لیے میرے شیعوں کے لیے یہ کتاب شافی وافی کافی ہے۔ اسی کتاب میں لکھا کہ 3 یار ایسے ہیں جو خدا نے بتائے، نبی نے بنائے، علی نے اپنائے۔ پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، سبحان اللہ۔ تیسرا۔ اچھا کبھی 71 چک میں کسی بندے نے شادی کی بھائی کی اپنی بچی کی؟ جی بھائی بہت ساروں نے کی، لیکن گواہ بنایا جاتا کن کو ہے؟ یہ بندہ وہی جانتا ہے جس نے اپنی بہن بیٹی کی ڈولی اپنے ہاتھوں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر رخصت کی ہوگی، یہ نا بھائی۔ لیکن جن بیچاروں کو ایکسپریس اخبار کی عدالتی خبریں پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی کسی کے سسر بن گئے، ان بدبختوں کو کیا پتا کہ گواہوں کی اہمیت کا معاملہ ہوتا کیا۔ جب تو کہتا یہ ہے کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں زہرا جیسی عورت کوئی نہیں، چل بات تیری ہے، میں اعتراض کوئی نہیں کرتا، اتنی ہی بات ہمت کر کے بتا دے کہ علی جیسا مرد کوئی نہیں، زہرا جیسی عورت کوئی نہیں، داماد بے مثال ہے، بیٹی بے مثال ہے، میکا بے مثال ہے، سسرال بے مثال ہے، علی بے مثال ہے، زہرا بے مثال ہے، نکاح بے مثال ہے، گواہ بے مثال ہے، برات بے مثال ہے، باراتی بے مثال ہے۔ ہمت کر کے بتا وہ گواہ تھے کون جو خدا نے بتائے تھے، نبی نے بنائے تھے؟ 1 نمبر تھے یا 2 نمبر؟ اپنے یا بیگانے؟ جی بھائی، کھوٹے یا کھرے، مومن یا کافر، سجن یا دشمن؟ تو بنائے اپنے بیٹی بیٹے کے گواہ 1 نمبر۔ تو جن کو خدا کے رسول نے اپنے داماد علی اور بیٹی فاطمہ کے نکاح کے گواہ بنا، وہ تھے کون؟ ساری بحثیں، سارے مباحثے، سارے مناظرے چھوڑ، اسی پر ٹک لگا کے بعد فائنل کر، جن کو نبی نے اپنا کہا ہو، تو بھی اپنا کہہ، میں بھی اپنا کہہ۔ وہ یار رسول پاک کے حضرت حسین ابن علی پیدا ہوئے، کہاں؟ مدینہ کی دھرتی ہے، اور جناب علی کی زوجہ ہیں، حسین کی اماں ہیں، نام ہے ان کا سیدہ فاطمہ۔ شادی کب ہوئی تھی؟ سن 2 ہجری محرم کا مہینہ 21 تاریخ۔ کتاب کا نام ہے جلال ایوب۔ میں نے پہلے کہا کتاب کی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا۔ ہمارے یاروں ابھی تک پوچھ رہے ہیں یہ شادی ہو جاتی محرم میں؟ تو میں نے تو اپنی دوسری شادی 17 محرم کو کی تھی، میری تو ہو گئی، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ شادی کرنی چاہیے، جیسی شادی خدا کے رسول نے کی، جیسی شادی جناب علی نے کی، جیسی شادی اولاد علی نے کی، ایسی شادی سال کے 365 دن میں 1 دن بھی منع کوئی نہیں۔ اور شادی کے نام پہ جو ڈرامے بازی آپ اور میں کرتے ہیں وہ پورے سال میں جائز کوئی نہیں۔ محرم میں شادی کرنی چاہیے بھائی، جن کے ہاں شادی 3 ہے ان کو کرنی چاہیے، جن کے ہاں عیاشی ہے ان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ شادی نہیں کرنی، لیکن 9ویں محرم کی رات کو سرگودا کا روڈ بند، خیریت کیا ہو گیا؟ تو کچھ لوگ مہندی کٹی ہے، تو کس بات کی مہندی نکالی؟ وہ جی حضرت حسن کے بیٹے قاسم کی شادی تھی کربلا کی دھرتی پر 9 محرم کو جمعرات کے دن شب جمعہ 61 ہجری کربلا کے میدان میں مولا حسین نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہاں پر مہندی نہیں نکلی تو ہم نے سرگودا میں نکالی۔ واللہ کوئی تعجب کوئی نہیں کہ
کربلا کی شادیوں پہ رکی ہوئی مہندی تم نے آج نکالی، کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض تھوڑا سا اتنی سی بات ہے کہ شادی قریشیوں کی مہندی براسیوں، یہ توڑ کوئی مہندی نکالنا جائز ہے، شادی نکاح کرنا جائز نہیں. حسین ابن علی کی اماں سیدہ فاطمہ کی شادی کربلا کے میدان میں شادی کی مولا حسین نے بیٹی. اگر گرتے ہوئے لاشوں میں، بہتے ہوئے خون میں، جلتے ہوئے خیموں میں، پرست تیروں کی بارش میں 9 محرم الحرام کو حضرت حسین اپنی بیٹی کی شادی حسن مرتضیٰ کے بیٹے قاسم کے ساتھ کریں تو یہ تو ٹھیک ہے. اور اگلی بات یہ بھی سن لیجیے، اللہ ذاکروں سے بچائے، وہ ہمارے ہو تب بھی اور ان کے ہو تب بھی. سیدہ جو ام کلثوم ہے، ان کی عمر 3 سال کی تھی، یہ مدینہ کی دھرتی پر تھی، خط لکھا کرتی تھی اپنے بابا جناب حسین کو، بابا آپ چلے گئے مجھے چھوڑ گئے، زمین باوجود وسعت کے مجھ پہ تنگ ہو گئی. عمر کتنی تھی؟ 3 سال. جبکہ سیدہ ام کلثوم کی عمر کربلا کے میدان میں 16 سال کی تھی، اور ان کی شادی جناب حسن مرتضیٰ کے بیٹے حسن مصنع کے ساتھ ہو چکی تھی. راوی نے لکھا زین العابدین کربلا میں بچے تھے، ملنگ نے پڑھا جھومتے ہوئے تو کہا کربلا میں بچے تھے، تو کہانی چل پڑی ادھر بھی ادھر. زین العابدین کربلا میں بچے تھے. جناب حسین ابن علی ان کی پیدائش ہے سن 4 ہجری کی، تیسرے امام کی، چوتھے امام کی پیدائش ہے سن 38 ہجری کی، 5ویں امام کی پیدائش ہے تو زین العابدین کے بیٹے 58 ہجری کی، اور کربلا ہوا میرے بھائی 61 ہجری میں. یعنی امام باقر رحم اللہ جو زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کی عمر کربلا میں 3 سال کی تھی. تو جس کے بچے کی عمر 3 سال کی ہو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچہ تھا. کیا تھا؟ لیکن پہلی نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بنتی ہے، اور دوسری نسل کی روایت تیسرے نسل کا عقیدہ بنتی ہے. یار لوگوں نے کیا کہا جب مولا حسین نکلے تو کوئی اور نہیں نکلا. ہم کہتے ہیں حسین کا نکلنا بتاتا سنی سچے، تو حسین کے نکلنے سنی سچے کہاں پر ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں مولا حسین نے تنے تنہا نکل کے قوم کو بتا دیا. اگر یہ مولا حسین ہوتا نا ملنگوں کا تو تقیہ کرتا، ہمارا تھا تو جہاد کیا. کیونکہ تقیہ تیرے ہاں ہے، جہاد ارے نا بھائی. چل نکلے کیوں تھے؟ یہ دین بچانے کے لیے. کب؟ سن 60 ہجری میں. تو پھر مولا حسین نے پھر بتا دیا سنی سچے ہیں. اب سنی سچے کیسے ہو گئے؟ بھائی 60 ہجری تک دین محفوظ تھا نا. جی بھائی، جی بھائی. لیکن ادھر سے آواز کوئی آ رہی ہے، بات ممکن ہے کسی بھائی کا موبائل ہو بھائی، اور بندے نے لکھ رکھا ہو کہ الہی بخش نلکے والا، تو پتا چلتا گھر والی کا فون ہے. کئی شریف لوگوں نے نام ایسے لکھے ہوتے ہیں نا بھائی. لیکن جس فون کو سن کے کب کبھی تاری ہو جائے سمجھ جائیے کہ الہی بخش نلکے والا نہیں ہے بلکہ یہ مدھانی والی ہے. جو بیچارہ رات کو 12 بجے بھی بول رہا ہو فون میں تو مجبوری ہوگی نا. کوئی بندہ پوچھا بھائی ایسی کون سی مجبوری؟ بھائی میں جو بول رہا ہوں سن لیجیے. کہتا مولوی صاحب مجبوری تھی تو پتہ لگے شادی شدہ. بھائی سال 60 ہجری میں نکلے، کیوں نکلے؟ دین بچانے کے لیے. تو پتہ لگا کہ 60 ہجری تک دین بچا ہوا تھا، تبھی تو نکلنا بچانے کے لیے. ان 60 سالوں میں دن کس کس کے تھے؟ ان 60 سالوں میں رسول پاک کے 10 سال مکی مدنی زندگی وہ بھی ان 60 سالوں میں شامل ہے. ابو بکر صدیق کے 2 سال 3 ماہ 10 دن وہ بھی 60 سالوں میں شامل ہے. عثمان غنی کے 11 سال 11 ماہ 18 دن وہ بھی ان میں شامل ہے. حضرت فاروق اعظم کے 10 سال 6 ماہ 4 دن وہ بھی اس میں شامل ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے میرے بھائی 4.5 سال وہ بھی اس میں شامل ہے. جناب حسن مرتضیٰ کے 6-7 مہینے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور جناب امیر معاویہ کے 19 سال وہ بھی اس میں شامل ہے. دین محفوظ تھا تو بابا نکلا کوئی نہیں، دین کو خطرہ ہوا تو علی کا بیٹا بیٹھا کوئی نہیں. جی بھائی الارم بج گیا، مطلب کیا ہے کہ بات ختم کر دینی چاہیے. آپ کربلا والوں کو نہیں مانتے، کربلا کے شہید ہیں کتنے بھائی؟
جی بھائی تو دوست بتائے گا بھائی جی 72 دو چوروں نے چوری کی بینک لوٹا پیسے اٹھائے ڈالے تھیلے میں بھاگنا شروع کیا گیا گن تو لے بھائی دہاڑی لگی کتنے کی اس نے کہا ماما سکون نال سو جا صبح ایکسپریس اخبار پہ پڑھنا کر گئی تھی ہوئے گی نہیں لاگی کون ساری رات بیٹھے نوٹوں کو بھی نہیں آتا خدا نہ خواستہ میں واپسی پہ جاتا مجھے کوئی شریف لوگ مل جائے مولوی صاحب فیس کی تو مجھے کتنی ملی آپ کو اور پھر وہ تبرک والے پیسے میں لے کے بھی ساتھ ہی جائیں گے اگلے دن میں جو پہنچوں چوکی بھاگتا معلوم میں کیا کہوں گا 10,000 تھے چور پکڑا جائے نہیں مولوی صاحب ایسا نہ کرو یار 500 سے زیادہ لوٹنے والا ہمیشہ کم بتاتا ہے جن کا نقصان ہو وہ پورا پورا بتاتا ہے کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے شہیدوں کی تعداد 72 نہیں تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام آتے ہیں 139 کتنے کتنے اگر کوئی ہمارا پڑوسی بیٹھا ہے اس کو تم میری کتابیں چھوڑ کتاب تیری ہے علامہ نجم الحسن قراربی کی کتاب کا نام ہے 72 ستارے ٹائٹل لکھا 72 ستارے اندر تذکرہ کو 100 کا ہے یہ دو نمبری کیا ہے اوپر 72 اندر 100 کیوں نقصان کو چھپانا کام چور کا ہوتا ہے وارثوں کا نہیں اور ان کربلا کے شہیدوں میں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں بڑی پیار محبت کرنا یوں کر دے کہ تو کتاب اٹھا اپنی اور تو 72 شہیدوں کا نام پڑھنا شروع کر واللہ تو 72 شہیدوں کا نام پڑھ میں ہر شہید کے نام پہ تجھے اپنے گھر میں بچہ دکھاؤں تو نام جناب حسین کا لے بچہ میں دکھاؤں نام علی اکبر کا لے بچہ میں دکھاؤں گا نام علی اصغر کا لے بچہ میں دکھاؤں گا تو نام یحییٰ کا لے بچہ میں دکھاؤں گا تو نام اون کا لے بچہ میں دکھاؤں گا تو نام جعفر کا لے بچہ میں دکھاؤں گا تو نام عبداللہ کا لے بچہ میں دکھاؤں گا تو نام عبید اللہ کا لے بچہ میں دکھاؤں گا تو نام مسلم کا لے تو بچہ میں دکھاؤں گا تو نام جو بھی لے گا بچہ میں دکھاؤں گا لیکن بچے میں تجھ سے 72 کے نام نہیں مانگتا تو جناب علی کے 9 بیٹوں کے نام پر اپنی پوری قوم میں صرف 9 بچے دکھا دوں کتنے میں 72 شہیدوں کے نام پر 72 بچے پیش کروں گا تو صرف علی کے 9 بیٹوں کے نام پر 9 بچوں کا نام دکھا دے اور تیری اپنی کتابوں میں موجود کیا کہ جناب علی کے کربلا میں 9 بیٹے شہید ہوئے اور ان 9 بیٹوں کا نام کیا ہے محمد بن علی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی عبید اللہ بن علی عباس بن علی جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی حسین بن علی 9 نہیں دکھا سکتا تو جناب حسن کے 5 بیٹوں کے ناموں پر 5 بچے دکھا دے وہ 5 بچوں کا نام بھی تیری کتابوں میں موجود ہے کہ ان کا نام کیا ہے عبداللہ بن حسن بشر بن حسن قاسم بن حسن ابو بکر بن حسن عمر بن حسن 5 نہیں دکھا سکتا چل مولا حسین کے 3 بیٹوں کے ناموں پر 3 بچوں کا نام دکھا دے کتاب تیری التنبیہ والاشراف میں لکھا ہے کہ بیٹا حسین کا بھتیجا حسن کا پوتا علی کا پڑپوتا ابو طالب کا شہید کربلا کا نام تھا اس کا ابو بکر کیا نام تھا بھائی ابو بکر بیٹا حسین کا بھتیجا حسن کا پوتا علی کا پڑپوتا ابو طالب کا شہید کربلا اس کا نام علی اکبر نہیں بلکہ تیرے سرگودا کی سرزمین کے نام پر مسلک بریلوی کے عالم دین مولانا میرے بھائی مولانا قمرالدین سیالوی مولانا قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین خواجہ محمد علی نقشبندی اور جامع رسول شیرازیہ سرکار چپن چوک دربار لاہور جو خلیفہ مرید ہیں پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار گجرانوالہ کے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور یار لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علی اکبر کا نام علی اکبر نہیں بلکہ ان کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب نام علی ہو تب بھی سلام ہے نام اس کا عمر ہو تب بھی ان سے پوچھو مولا حسین کیسے آئے تھے گھوڑے پر آئے تھے کیا کیا نام تھا دلدل بھی گھوڑا زلجنا بھی گھوڑا مرتجس بھی گھوڑا ہم کہتے ہیں گھوڑوں کے نام بتاتے ہو گھوڑی کے بچوں کی اتنا بتا دو کہ علی اکبر کا اصل میں نام کیا تھا کبھی بھی ان کی اپنی کتاب میں نام کیا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب حضرت
علی کا حضرت حسین کا تیسرا بیٹا 6 ماہ کا بچہ، اس کا نام تھا علی اصغر. کیا نام بھائی؟ علی اصغر. کیا بھائی؟ علی اصغر. اگر تو اپنے گھر میں کربلا کے 72 شہیدوں کے نہیں، علی کے 9 شہید بیٹوں کے نام پر 9 بھی نہ دکھائے، حسن مرتضیٰ کے 5 شہیدوں کے نام پر 5 بھی نہ دکھائے، مولا حسین کے 3 شہید بچوں کے نام پر 3 بھی نہ دکھائے، تو وارث حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نام 72 شہیدوں کا لے، 72 بچے میں دکھاؤں، میں 72 دکھاؤں، میں قاتل حسین کیسے؟ اور تو 9 بھی نہ دکھائے، 5 نہ دکھائے، 3 نہ دکھائے، تو تو وارث حسین کیسے؟ یعنی کربلا کی دھرتی پر مولا حسین جو گئے، مولا حسین کا تعلق کیا ہے تیرا؟ حضرت حسین کی بیویاں کتنی بھائی کو بتائے گا بھائی؟ حضرت حسین کی بیویاں کتنی؟ بھائی نے کہا 18. بڑی سخاوت سے کام کیا، لیکن یار لوگوں نے اس سے بھی بڑی سخاوت کا کام لیا. پوچھا حضرت حسن کی بیویاں کتنی تھی؟ کہتے 350. ہم کہتے مولا ہاتھ دھولا، کچھ کم کی، 100 سے کم تھی نہیں. جب 100 سے کم نہیں تھی تو ہمت کر کے بتا وہ 100 گھرانے تھے کون سے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیاں علی کے بیٹے کے نکاح میں دی تھی. ان گھرانوں میں نکاح جناب حسن نے مومن سمجھ کر کے کافر سمجھ کر کیا؟ مومن سمجھ کر کیا. قرآن کی آیات جو آ گئی کہ شادی جو کرو تو مومن بندہ مومن گھرانہ دیکھے. کیا دیکھے؟ مومن گھرانہ دیکھنا ہے تو معاملات ٹھیک رہیں گے، خالی مومنہ کو دیکھا تو معاملات بگڑ جائیں گے. یہ نا بھائی، نسلیں بگڑ جائیں گی. جناب حسن مرتضیٰ نے 100 نکاح جو کیے بقول تمہارے، جن گھرانوں میں کیے وہ مومن یا کافر؟ مومن. اور تم یہ کہو کہ نعوذ باللہ 1.25 لاکھ صحابہ میں ٹوٹل صرف 3 مسلمان تھے، جن کو 3 کو تو مسلمان سمجھتا ہے. ان 3 سے حسن مرتضیٰ نے رشتہ لیا کو نہیں، انہوں نے رشتہ لیا کو نہیں. جن سے رشتہ لیا، جنہوں نے رشتہ لیا مومن سمجھا تھا، ان کو تو نہ مومن سمجھے تو میں تجھے مومن کیسے سمجھوں؟ حضرت حسین نے ٹوٹل شادیاں کی 7. کتنی؟ بات ختم ہو رہی انشاءاللہ. لیکن ایک ہی وقت میں کتنی؟ 4. اور کوئی بھی مسلمان ایک وقت میں 4 شادیاں آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا میں ایک لمحے کو پریشان ہوا، اتنی جرت سے کیسے؟ اس کی پہلی ہو گئی، یہی وجہ ہے کیونکہ ابھی تک پہلی نہیں ہوئی. تو جوان نے ہمت سے کہا انشاءاللہ. ہو گئی ہوتی تو جواب یوں ہی ہوتا کہ کسی نے پوچھا ہوئے سنا مکڑی ہو گئی، الحمدللہ نکاح، الحمدللہ شادی ہوں. تو یہ بھی چونکہ ابھی قدم رکھا نہیں نا پہلا، اس لیے والا سچائی میں چلا. چلے بات ختم کریں. حضرت حسین کی 7 شادیاں. کتنی؟ پہلی بیوی کون ہے؟ اس کا نام ہے سیدہ شہربانو. کیا نام بھائی؟ سیدہ شہربانو. شہربانو کون ہے؟ ایران کی شہزادی. ایران کی شہزادی مدینہ میں کیسی آئی؟ وہ مدینہ تو فوج گئی تھی لڑن واسطے. تو پوچھو فوج تیرے ابے دی گئی تھی، فوج ہے کتنی سی؟ جی بھائی زمانہ جانتا ہے وہ تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، ڈنڈا کس کا تھا. زمانہ جانتا ہے خطاب کا بیٹا فاروق اعظم تھا. جب یہ شہزادی آ گئی تو کسی نے کہا یوں کیجئے کہ آپ بادشاہ ہیں، یہ شہزادی ہے، نکاح آپ کر لیجئے. فرمایا یہ شہزادی ہے، میرے پاس 2 جہاں کے شہزادے موجود ہیں. بازر ایرانی، بازر حیدری نے اپنی کتاب آثار حیدری، حملہ حیدری میں لکھا، حملہ حیدری میں، کہ جب یہ آنے والی شہزادیاں آ گئیں پہلے آزاد کیا، وقار کو بلند کیا، پھر نکاح کیا علی کے بیٹوں کے ساتھ. جناب علی نے حق مہر کے لیے جیب میں ڈالا نہ، تو جناب عمر نے کہا بادشاہ ٹھہرو، پتر تواڈے ویر میرے، شادی کی نہ دی خرچہ میرا. یعنی شادی علی کی ہو خرچہ عثمان کرتا ہے، شادی حسین کی ہو تو خرچہ عمر کرتا ہے. آج سب سے پوچھو بھائی کیڑے سید ہو؟ گردیزی، نقوی، بخاری، رضوی، شمسی، شمس باری، یہ سارے جو ہو کون
کون سے؟ یہ حسینی سید ہیں بھائی، سارے حسینی سید اولاد کس کے ہیں؟ اس زین العابدین کے ہیں، تو زین العابدین کس کا بیٹا ہے؟ یہ شہربانوں کا بیٹا ہے، تو ساری دنیا کے سیدوں کی دادی شہربانوں کا نکاح حضرت حسین سے کرنے والے کون، پڑھانے والے کون؟ اب جواب کرے اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ ماں باپ کے نکاح کے گواہوں کو جھوٹا کہہ دے، یہ نکاح کے گواہ کا بگاڑتا کچھ نہیں، اپنی اماں کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں۔ اگر کوئی کہلائے حسینی سید تو بھوکے فاروق اعظم کو، پکی بات ہے، کوئی ایران کا نٹ میرا سی ہو سکتا ہے، سید کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بیوی کون ہے؟ ان کا نام ہے سیدہ لیلا۔ کیا نام بھائی؟ سیدہ لیلا۔ سیدہ لیلا کے بطن سے اللہ نے جناب حسین کو دیا بیٹا، تو نام رکھا علی اکبر، جو کربلا کی دھرتی کا شہید ہے۔ ان سے پوچھو علی اکبر کی اماں کون ہے، حسین کی گھر والی کون ہے، حسن کی بھابھی کون ہے، جناب علی کی بہو رانی کون ہے، تو جواب ملے گا کہ علی اکبر کی اماں کا نام ہے سیدہ لیلا۔ تو سیدہ لیلا کی اماں کون ہے، علی اکبر کی نانی کون ہے، مولا حسین کی ساس کون ہے، جناب علی کی سمتن کون ہے؟ اس کا نام سیدہ میمونہ۔ میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ۔ خاندان چنگا نہیں سی بنو بھیا، خاندان چنگا نہیں سی۔ شادی کی سرداروں نے اعتراض کیا، میراثیوں نے نہیں شادی کرنی تھی جائے تو نہ تھے۔ سامنے نام لکھا گجر بھائیوں، مولانا محمد زبیر گجر صاحب۔ تو دوست پتہ ہے گجر جو ہے کتنے ہیں یہاں پہ گجر بھائی؟ جی بھائی کتنے یہاں پہ گجر دوست ہیں بھائی؟ اچھا ہاتھ یوں کر رہے ہیں، میں کہتے مولوی چندہ نہ مانگ لے گجرہ کو، ایسی بات نہیں بھائی۔ کون کون ہے یہاں پہ گجر بھائی؟ چلے بارک اللہ۔ گجر بھائیوں کی شاخیں کتنی، برانچیں، گوتیں کتنی بھائی ان کی؟ گجروں کی گوتیں کتنی بھائی؟ چلے یاد رکھیے گا، پنجاب میں کچھ قومیں ہیں، ارائی قوم ایک ہے، گوتے ان کی 8 ہیں، بلوچ قوم ایک ہے، گوتے ان کی 44 ہیں، اور میواتی قوم ایک ہے، گوتے ان کی 52 ہیں، راجپوت قوم ایک ہے، گوتے ان کی 36 ہیں، اور گجر قوم ایک ہے، گوتے ان کی 106 ہیں۔ کتنی؟ 106۔ یعنی پھیلاؤ تو 106 سمیٹو تو گجر بنتا ہے، پھیلاؤ تو 36 سمیٹو راجپوت بنتا ہے، پھیلاؤ تو 8 سمیٹو ارائی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 44 سمیٹو تو بلوچ بنتا ہے، اور پھیلاؤ تو میرے بھائی 52 سمیٹو تو میواتی بنتا ہے۔ ایسے عرب کی دھرتی میں پھیلاؤ تو 10 سمیٹو تو خاندان قریش بنتا ہے۔ اس قریش کی 10 گوتے ہیں، وہ 10 گوتے کون سی ہیں؟ خاندان بنو ہاشم ہے، نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان، قبیلہ بنی عبد شمس ہے، پیغمبر کے بڑے داماد کا خاندان، قبیلہ بنو ہے، ابو بکر صدیق کا خاندان، قبیلہ بنو عدی ہے، فاروق اعظم کا خاندان، قبیلہ بنی دار ہے، قبیلہ بنی اسد ہے، سیدہ اماں خدیجہ کا خاندان، اور قبیلہ بنو امیہ عثمان غنی کا بھی خاندان، امیر معاویہ ابن ابی سفیان کا بھی خاندان۔ اگر گجر 106 ہو کے سارے گجر ہو سکتے ہیں، میواتی 52 کے میواتی 1 ہو سکتے ہیں، تو قریشی 10 کے پترا 1 دو نہیں ہو سکتا۔ جی بھائی گجر بابا جو بیٹھا نا یہاں سے رکشے میں، اور جا کے کینچی موڑ اترنا تھا، لاہور جانے کے لیے بیٹھنا تھا فیصل پور میں، رستے میں لگا جمپ، تو بابا جی نے پوچھا ساتھ والے بابا جی سے تھوڑا نام کیجیے، انہوں نے خوشی محمد، آپ کا نام ہے ولی محمد، کہاں سے آئے تھے؟ کرنال روہتک سے آئے تھے۔ اچھا میں بھی وہی کہوں، آپ کے دادا کون تھے؟ جی عطا، میرے نام میں عطا ہی تھا۔ تھوڑی دیر گزری نہیں، گھر فون آ گیا، کیا میں چھوڑے تھے، چھوڑی کا رشتہ مت کریو بھائی، میں نے کر دیا بھائی۔ کیسے کر دیا بابا؟ وہ رکشے میں مل گیا تھا بھائی، میرے دادا کی اولاد ہے، تیرے دادا کو 70 سال کے بعد ملی، تیری محبتیں اتنی جوان ہو گئی، تو رسول کو اپنے دادا کی اولاد کتنی پیاری تھی۔ رسول خدا کے دادا ایک ہیں، کیسے؟ اللہ کے نبی کے والد گرامی نام کیا بھی؟ خالی عبداللہ نہیں، جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ خواجہ عبداللہ، پیغمبر کے بابا کا نام ہے، پوری محبت کے ساتھ کیوں، کمال پروٹوکول کے ساتھ۔ نبی پاک کے بابا تو نام کے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے بابا نبی پاک کے دادا تو نام ہے سیدنا عبد المطلب، عبد المطلب کے ابا نبی پاک کے پردادا، ان کا نام ہے خواجہ ہاشم، ہاشم کے ابا نبی پاک کے دادا کے دادا، تو ان کا نام ہے عبد مناف، اسی عبد مناف کا بیٹا ہاشم کا بھائی، اس کا نام ہے عبد شمس، عبد شمس کا بیٹا تو نام اس کا امیہ، امیہ کا بیٹا تو نام اس کا صخر حرب ہے، اور حرب کا بیٹا تو نام اس کا صخر ہے، صخر کا بیٹا تو نام اس کا امیر معاویہ ہے۔ نام کہ صخر نام ہے جناب ابو سفیان کا، ابو سفیان کنیت ہے،
یعنی 5 پشت پہ جا کے نبی کا بھی دادا وہی، امیر معاویہ کا دادا بھی نہیں. تو یہ چودھری سے رشتہ کرنا نہیں سی چاہیے تھا. تو چودھری کرے گا کیا؟ بس دعا کریں کہ دن کے 12 بجے گجر بھائی کی پھرکی گھومی ہوئی نہ ہو، ورنہ یہ اسے اٹھائے گا، جناب کے پل پہ لے کر جائے گا، بڑی وی آئی پی قسم کی ڈشیں کھلائے گا. کون کون سی؟ چپل کباب، بوٹ پلاؤ، کسم پیڑے، دھکم پیل، مار کٹائی، جوارا سے پاپوت، چانٹوں کی چٹنی، تھکوں کا سلاد، جوتوں کی بریانی. اب جو یہ کہے حضور میرا قصور کی وجہ، قصور تیرا قصور ہے، شادی گجراتی تے اعتراض کا جرا. بھائی جن خاندانوں میں انہوں نے شادی کی، پھر تو نوز باللہ یہ مانا جائے کہ یہاں پہ امام کو پتہ نہیں لگا، امامی کو پتہ لگ گیا، حیدر کو پتہ نہیں لگا، حیدری کو پتہ لگ گیا، یعنی یہاں پہ کربلا کے تاجدار کو پتہ نہیں لگا، کوفہ کے غدار کو پتہ لگا. پھر تو یوں مانا جائے کہ کالی کملی والے کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا کہ خاندان اچھا نہیں تھا. سیدنا حسین بن علی، ان کی تیسری بیوی کا نام ہے حفصہ. کیا نام بھائی؟ اس حفصہ کے ابو کا نام ہے عبد الرحمن، پھپھو کا نام ہے عائشہ، دادا کا نام ہے ابو بکر، پوتی ابو بکر کی ہے، بیوی مولا حسین کی. حضرت حسین کی چوتھی بیوی کا نام ہے سیدہ رباب، رباب کے ابو کا نام ہے امراء القیس، امراء القیس کی بیٹی مولا حسین کے نکاح میں، امراء القیس کی بھتیجی امیر معاویہ کے نکاح میں. یعنی ایک ہی خاندان میں دونوں کی ہوئی شادی، دونوں بنے آپس میں سانڈو، اور سانڈو ہمزوف والا رشتہ محبت والا ہوتا ہے، دشمنی والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ حضرت حسین کی بیوی نام ہے اس کا سیدہ حضرت ام اسحاق. ام اسحاق کون ہے؟ جس کے ابا کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ کی گھر والی کون ہے؟ اس کا نام ہے سیدہ ام کلثوم. ام کلثوم کا ابو کون ہے؟ اس کا نام ہے ابو بکر صدیق. رشتہ کیا بنتا ہے کہ نواسی ابو بکر کی ہے، بیوی مولا حسین کی. حضرت عثمان کی، حضرت حسین کی ایک بیوی کا نام ہے عائشہ. کیا نام بھائی؟ عائشہ بنت عثمان. بہار الانوار کتاب میں ملا باقر مجلسی نے خود لکھا کہ بیٹی عثمان ابن عفان کی ہے، نام اس کا عائشہ ہے، اور بیوی مولا حسین کی ہے. چلے بات میری ختم ہو گئی. بندہ کسی خاندان میں رشتہ دے، رشتہ لے، بار بار دے، بار بار رشتہ لے، اس سے بڑی کوئی دشمنی ہوتی بھائی؟ نہیں ہوتی نا بھائی. بس یہ نقصان ہوتا ہے 12 بجے کے بعد کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ذہن سویا ہوتا ہے. یا تو ان دوستوں کو یا تو نیند آ رہی ہے، یا پھر گھر کے حالات اتنے ٹائٹ ہیں کہ رشتہ لینے دینے کو دشمنی سمجھتے ہیں. پر رشتہ جہاں پہ دیا جائے، لیا جائے، محبت ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی بھائی. حسین ابن علی نے 7 شادیاں کی، تو کہاں پر کی؟ نبی کے آخری رشتہ. بات ختم ہوئی. حضرت حسین کی 2 بیٹیاں ہیں. کتنی؟ ایک کا نام ہے سیدہ سکینہ، تو یار لوگ کہتے ہیں، جبکہ نام ان کا سکینہ نہیں، نام ہے سکینہ، SUKAINA. لیکن نام کا پتا یا گھر والوں کو ہوگا یا در والوں کو ہوگا، ان بدبختوں کو کیا پتا جو نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے. یہ 2 بیٹیاں، ایک کا نام ہے سکینہ، ایک کا نام ہے فاطمہ. تو ہمت کر کے بتا دیے، دونوں بیٹیاں حسین کی، بھتیجیاں حسن کی، پوتیاں علی کی، پڑپوتیاں ابو طالب کی. ان دونوں کی شادی جن سے ہوئی وہ دونوں بھائی ہیں. سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان سے، فاطمہ کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. ان دونوں دلہاؤں کا جو ابا ہے اس کا نام عمر ہے، دادا کا نام عثمان ہے. ان دونوں کی اماں، ان دونوں بہنوں کی ساس، اس کا نام سیدہ رملہ ہے. رملہ کی اماں، ان دونوں کی نانی، اس کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے. قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا اس کا نام امیر معاویہ ہے. تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی ہیں، داماد کون ہیں؟ جو نواسے معاویہ کے ہیں، پوتے عثمان ابن عفان کے. پوتے عثمان ابن نہیں، تجھے 12 نہیں مانتے. ہم الحمدللہ یوں مانتے ہیں کہ آج بھی مسجد نبوی کی پیشانی پر گول گول دائروں میں 4 کا بھی نام لکھا ہے، 12 کا بھی نام لکھا ہے، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے 4 آڑے بھی اسی تھے، 12 آڑے بھی اسی. ہم نے 12 کو کیسے مانا؟ بات صحیح رکھے گا، بات بالکل اینڈ پہ چلے گی. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جانتے ہیں بھائی، وہ فرمایا کرتے تھے اڈیالہ جیل میں کہ اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے. ایک ہے پنجاب دا نیڑے، نیڑے ہی ہے 16 کلومیٹر. نعت خان کا آخری مصرع، وہ سمجھو 2 کلام باقی ہے.
اور خطیب کی آخری بات، اللہ اس سے بھی بچائے، لیکن بہرحال یہ آخری بات ہے انشاءاللہ۔ جی 12 اماموں کو کیسے مانتے ہیں آپ؟ ہم الحمدللہ 12 اماموں کو یوں مانتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ جناب علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر کی 4 بیویاں، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ بڑے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، درمیانے کا نام ہے عبداللہ، اسے چھوٹے کا نام محمد۔ عبداللہ ہو گئے فوت، باقی بیٹے بچے 2، جناب عبد الرحمن جناب محمد، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا، بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما ہے پوتی ابو بکر کی، اور قاسم پوتا ابو بکر کا، تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا آپس میں ہو نکاح، اللہ نے ان کو دی بیٹی تو نام رکھا ام فروا۔ کہ ام فروا کون ہے؟ جو ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے اور ابو بکر کی پڑنواسی بھی ہے، تو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، تو رب تعالیٰ نے جناب علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے جو بیٹا عطا کیا، تو اس کا نام رکھا امام جعفر صادق، جعفر صادق کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ قاسم، موسیٰ قاسم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا، علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری، حسن عسکری کو دیا بیٹا، تو پیدا وہ 12واں امام جس امام کے بارے پڑوس والے کہتے ہیں یا امام اللہ جل اللہ جل، امام جلدی جلدی پوچھا خیریت تو ہے؟ کہتا بل پاس ہو گیا، سنی جینے کوئی نہیں دیتے آپ۔ اتنی بے چینی مچی کہ یار لوگوں نے واٹس ایپ پہ میسج کرنا شروع کر دیا، یا امام اللہ جل پوچھا ظالمو پیکج کوئی نہیں، میسج پہنچتا کوئی نہیں، یا امام ریپلائی کوئی نہیں کرتے۔ بھائی جس بار میں امام کو پکارتے ہو نام کیا ہے؟ جواب ملتا امام محمد مہدی ہے۔ بھائی امام محمد مہدی جو ہے، اور یاد رکھیے گا امام محمد مہدی النجم الثاقب کتاب میں کیا لکھا کہ بیٹا یہ امام حسن عسکری کا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ابو بکر آئے گا مصلی پہ جائے گا، جناب عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ نماز پڑھائیں گے، کیوں کہ امامت کا حق انجیل والے کو نہیں قرآن والے کو ہے۔ یہ جو پڑھائیں گے تو مسجد کہاں پہ ہوگی؟ شہر دمشق کا ہوگا، ملک شام کا ہوگا، مسجد اموی ہوگی، یعنی جو امیر معاویہ کے خاندان نے بنائی، کتابوں میں تاریخی جگہ ہر جگہ پر لکھا ہے، اور نام بتائے ابو بکر تو تب بھی ملک بھاگے گا، سنی سینے سے لگائے گا، اور وہ آئے گا امیر معاویہ کے مصلی پر، ملک تب بھی بھاگے گا اور سنی تب بھی سینے سے لگائے گا۔ تو لاکھ انتظار کر، حشر تیرا وہی ہونا جو خیبر کے یہودیوں کا ہوا تھا۔ جب آنے والا آیا تو اچھا ہم سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ پوچھو 12واں امام کون ہے؟ جواب ملے گا حسن عسکری کا بیٹا۔ حسن عسکری کون ہے؟ امام نقی کا بیٹا۔ امام نقی کون ہے؟ امام تقی کا بیٹا۔ امام تقی کون ہے؟ امام علی رضا کا بیٹا۔ علی رضا کون ہے؟ موسیٰ قاسم کا بیٹا۔ موسیٰ قاسم کون؟ جعفر صادق کا بیٹا۔ جعفر صادق کون؟ امام باقر کا بیٹا۔ امام باقر کون؟ ان کی گھر والی کون ہے؟ تو امام جعفر صادق کی اماں کون ہے؟ جواب ملے گا ام فروا ہے۔ ام فروا کی اماں کون ہے؟ امام جعفر صادق کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ زین العابدین کی سمندن کون ہے؟ جواب ملے گا سیدہ اسما ہے۔ اسما کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا عبد الرحمن ہے۔ پوچھو عبد الرحمن کا ابا کون ہے؟ کیسے بتائے؟ وہ نبی کا پہلا یار صدیق اکبر ہے۔ الحمدللہ چھٹے امام سے لے کر آخری امام تک یہ سارے جس کی اولاد ہے اسے ام فروا کہتے ہیں۔ ام فروا جس کی اولاد ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نبی والے بھی ہم